ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو جب زمین و آسمان کی بادشاہی خدا کے لیے ہے تو جس نے زمین میں رہنا ہے یا آسمان میں رہنا ہے وہ خدا کے قانون کے تابع ہو کر رہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے قانون کی ضرورت صرف اہل زمین کو نہیں ہے بلکہ اہل آسمان کو بھی ہے، کیونکہ وہ بھی خدا کی سلطنت اور اسی کے علاقے میں رہتے ہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حکومت میں رہتے ہیں۔ تو جس کی بادشاہی اور حکومت میں انسان رہتا ہے اس کے قانون کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قانون جو زمین والوں کی بھی ضرورت ہے، آسمان والوں کی بھی ضرورت ہے، یہ قانون ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ پتہ چلا کہ محبوب وہ ہے کہ جس کو آسمان والوں تک پیغام پہنچانے کی طاقت بھی خدا نے دے کے بھیجا ہے، زمین والوں تک بھی پیغام پہنچانے کی طاقت خدا نے دے کر بھیجا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ طاقت نہ دی ہوتی اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مقرر ہو جاتی تو پھر یہ کہنا پڑتا کہ رسول کے پاس تو طاقت تھی نہیں، وہ کیسے پہنچاتے۔ لیکن اللہ جو فرما رہا ہے محبوب یہ میرا قانون ہے اور اس قانون کو آپ نے زمین اور آسمان میں ہر جگہ پہنچانا ہے، تو پتہ چلا کہ خدا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ حکم بعد میں دیتا ہے، طاقت پہلے دیتا ہے، حکم بعد میں ہوا ہے۔ آسمان و زمین تک خبریں پہنچانے کی طاقت مصطفیٰ کو خدا نے پہلے دی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے دیکھیں، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، باری تعالیٰ تو خود پہنچا دیتا پیغام، تو خود پیغام کیوں نہیں پہنچاتا؟ بندے بھی تیرے ہیں، مخلوق بھی تیری ہے اور تو خالق بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، تو تیرا پیغام ہے تو خود پہنچا دیتا، رسول کی ذمہ داری کیوں لگائی؟ فرمایا لوگوں اس لیے کہ میرا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ہر کسی سے کلام نہیں کرتا، میں صرف کلام کرتا ہوں تو نبی سے کرتا ہوں، پھر نبی میرا پیغام دنیا میں پہنچا دیتا ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے نبی کے در پر جانا اشد ضروری ہے۔ اسی لیے فاضل بریلی نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول کا در یہ خدا کا در ہے، خدا فرماتا ہے تو نے میرے در پہ آنا ہے تو جا رسول کے در پہ پہنچ، تو نے میرے پیغام کو سمجھنا ہے جا رسول کا پیغام سمجھ، جس سے پتہ یہ چلا کہ جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پہلے مصطفیٰ تک پہنچے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنا یہی بارگاہ خدا میں پہنچنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ پھر اس کے ساتھ ایک نقطہ اور اسی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا اللہ بہت بلند ہے۔ جب یہ سوال کیا باری تعالیٰ تو اپنا پیغام پہنچا دے تو اللہ نے فرمایا اپنا پیغام ہر کسی کو خود نہیں پہنچاتا، کیونکہ میں بہت بلند ہوں اور میری بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ کلام میرا بھی ہو تو کسی وسیلے سے پہنچے تاکہ میری اور اس کلام کے پہنچانے والے کی عظمت واضح ہو جائے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ رسول اللہ پر طعنہ کیا ابو جہل و ابو لہب نے انگلی کھڑی کی رسول کی طرف اور کہنے لگا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ وہ خدا جو اپنا پیغام اپنا ایک ہونا مخلوق کو براہ راست نہیں بتاتا تھا، اس نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، اس بدبخت کو جواب میں دیتا ہوں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو مصطفیٰ کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے؟ اے اللہ تو اپنی توحید کا پیغام وہ تو خود نہیں دیتا اور رسول کی عزت کے پیغام خود دیتا ہے۔ فرمایا ہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں
میری عزت کا معاملہ آئے غیرت رسول کو آتی ہے، جہاں رسول کی عزت کا معاملہ آئے غیرت مجھ خدا کو آتی ہے۔ اس لیے رسول کی عزت اور ان کے آداب رسول نے خود نہیں بتائے، خدا نے قرآن میں